حي على الفلاح حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہ سورۃ الصف ہے، مدنی صورتوں میں سے ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے، اور اس صورت کا نام اسی کے اندر موجود ہے آیت نمبر 4 میں، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ لفظ صف جو ہے چوتھی آیت کے اندر موجود ہے، وہی اس سورت کا نام ہے۔ اور مدینہ منورہ کے کس زمانہ میں، مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں، اور وفات تک 10 سال مدینہ منورہ میں آپ مقیم رہے۔ ان 10 سالوں کے دوران یہ سورت کن دنوں میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر روایت تو نہیں ملتی، البتہ اس کا مضمون، اس کے اندر جو موضوعات آئے ہیں انہیں دیکھ کر بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ احد کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احد کا زمانہ یعنی ہجرت کے دوسرے سال، سن 2 ہجری میں۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی موقع آ جائے تو ہم جہاد میں شرکت کر کے جنت حاصل کر لیں گے، اور بعض لوگ یہ خواہش ظاہر کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا کام ملے، کسی ایسے عمل کی طرف ہماری رہنمائی ہو جو عمل کرنے سے ہمیں جنت مل جائے۔ مختلف قسم کی خواہشات، مختلف قسم کی تمنائیں تھیں۔ اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی طرح کے مختلف خیالات کا اظہار آپس میں کر رہے تھے کہ کوئی ایسے اعمال، کوئی ایسے کام، ہمیں کچھ ایسا پتہ چلے کہ یہ کریں گے تو جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، تو ہم وہ کریں۔ اور بالآخر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھے کیا اور ان کے سامنے یہ مکمل سورہ صف تلاوت فرما دی۔ گویا کہ صحابہ کرام کی خواہشات اور تمنائیں اور کچھ وہ لوگ جو دل سے اسلام ہی نہیں لائے ہوئے تھے لیکن ان کے اندر موجود تھے، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے، اگرچہ دل ان کے ایمان سے خالی ہیں، ان سب لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو سب سے اہم عمل بتایا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد کا نام لینے سے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ جہاد کا نام آیا، کل تک بڑھ کے باتیں کرنے والے، بڑھ چڑھ کے بولنے والے، جیسے ہی بات آئی جہاد کی ٹھنڈے ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب لوگ وہ ہیں جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں صفاً، ایک صف ہو کر۔ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب، اس سورت کے نازل ہونے کے حالات یہ تھے، اور سورت کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان کلمات سے ہو رہا ہے۔ اور پہلے ایک دو صورتوں کے ضمن میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کچھ صورتیں ہیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے۔ مسبحات وہ صورتیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، اور انہی صورتوں میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ وہ صورت جس کا آغاز سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کروایا۔ اس مقام پر اسراء و معراج کا پہلا حصہ، رات کو زمینی سفر کرنا، اس کا تذکرہ، اور معراج کا دوسرا حصہ سورہ نجم میں۔ اسی طرح دیگر صورتیں ہیں جن کا آغاز سبح یسبح یا سبحان سے ہوتا ہے، ان کو مسبحات کہا گیا۔ انہی میں سے یہ صورت بھی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں، جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات بیان فرمائی ہے، بلکہ اس سے بھی واضح انداز سے۔ وہاں ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں میں ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح اگلے کلمات میں، اگلے الفاظ میں کر دیا، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں زمینوں میں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، پانی کی تہوں میں، کوئی چیز ایسی نہیں إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، تم نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہر چیز ہے جو روئے
زمین پر ہے، آسمان پر ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. انہی کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورۃ الصف کا آغاز فرمایا اور فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ انتہائی غالب، ہر چیز پر غالب. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے امر پر، اللہ ہر چیز پر غالب ہے. الحکیم، اور وہ حکمتوں والا ہے، حکیم ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب خاص اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. اس صورت میں اہل ایمان کو خطاب ہے، ان اہل ایمان کو بھی خطاب ہے جو ضعیف الایمان ہیں ایماندار لیکن ایمان کمزور ہیں، اور ان ایمانداروں سے بھی خطاب ہے جو کہ مومنین مخلصین، انتہائی مخلص ہیں، مومن ہیں. اور اسی صورت میں ان سے بھی خطاب ہے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہیں، یعنی منافقین ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے. جو کام تم کرتے نہیں ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، زبان سے وعدہ کچھ ہوتا ہے اور پورا کرنے کے وقت آنکھیں پھیر جاتے ہو. تمہاری زبان پہ کچھ ہے، تمہارے کرتوت کچھ اور ہیں، یعنی تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے. اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، قول و فعل کا تضاد نہیں بلکہ قول و فعل کا اتحاد ہونا چاہیے. جو زبان سے کہو اس پہ عمل بھی کر کے دکھاؤ. زبان سے کہنا کچھ اور کرنا کچھ، وعدہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ منافقین کی. کریں کچھ اور کہیں کچھ، وعدہ کریں مکر جائیں، وعدہ کریں وعدہ خلافی کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 2 حدیثیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے. 3 نشانیاں. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 من کن فیہ، جس شخص میں 4 عادتیں ہوں گی. 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق. جس میں 4 چیزیں ہوں گی وہ پکا منافق، منافقا خالصا. میں ایک دن پہلے بھی یہاں ذکر کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 4 کسی میں پائی گئیں، 4 من کن فیہ، جس شخص میں یہ 4 علامتیں پائی گئیں، کانا منافقا خالصا، وہ پکا منافق. اور جس میں 1 پائی گئی، 1/4، 1/4 یا 25%. اور جس میں 2 پائی گئیں، 50-50، آدھا منافق آدھا مومن. اور جس میں 3 پائی گئیں، 75%. اور جس میں 4 پائی گئیں،
کانا منافقا خالصا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایسا نہ کرو، یہ منافقوں والی چال تم نہ چلو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ جو پورا نہیں کرنا وہ وعدہ کیوں کرتے ہو؟ اور ہمارے یہاں شاعروں نے بھی ہمیں بد عہدی سکھانا شروع کر رکھی ہے، کہتے ہیں جی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یعنی وعدہ کر کے اگر اسے پورا کریں تو وہ وعدہ ہی، بات تو ہے بھی صحیح کہ وہ وعدہ کیا ہے جو پورا ہو گیا، لیکن شاعر کے یہاں یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی نشانی اور منافق کی نشانیوں میں سے اس کے 25% منافق ہونے کا خاص نشان بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈراتے ہوئے وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مومنوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم میں یہ چیزیں پائی جائیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق عقیدے کا اور ایک ہے نفاق عمل کا۔ اگر کوئی عقیدے کا منافق ہے تو وہ تو گیا۔ عقیدے کا منافق کون ہے؟ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور دل سے نہیں مانتا، جن کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ منافق آج بھی موجود ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کیونکہ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے۔ یہ گروہ بھی قیامت تک رہے گا۔ ان کے سردار، اس کا کردار پچھلی صورت کے اندر بھی آ گیا، اور اس نے اس سے پچھلی میں سورۃ المنافقون میں، سورہ جمعہ سے پہلے جو گزری ہے سورۃ المنافقون، اس میں اس کا کردار کھل کر، اس کی کرتوتیں کھل کر آ گئیں، حتیٰ کہ اس کے اپنے بیٹے نے اسے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ اگر بات کہی ہے تو اس پہ جم جائیں، اور اگر بات کہی ہے تو اس پہ عمل بھی کریں۔ اگر اپنی ہی بات پر خود آدمی عمل نہ کر رہا ہو تو دوسرا کیا عمل کرے گا؟ صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی سگریٹ نوشی کا عادی ہے اور وہ بار بار لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ سگریٹ پینا نقصان دہ، یہ مادی، یہ روحانی، یہ مالی، یہ جسمانی ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، وہ بڑی ملمہ، بڑی چمکدار باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تم خود پی رہے ہو اور ہمیں روک رہے ہو۔ داعی کے لیے بہترین صفت یہ ہے کہ وہ خود بھی عامل ہو۔ اگر خود عمل نہیں کرے گا، دوسروں کو ہدایت کرے گا تو دوسروں پہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ تم کرتے تو ہو، نہیں بتاتے ہو، پتہ نہیں کیا، لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ مسلمانوں کو یہ حکم ہے انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، تم کہنے والے کو مت دیکھو، اسے دیکھو جو وہ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی بے عمل انسان خود بے عمل ہے لیکن بات وہ صحیح کہہ رہا ہے، لے لو۔ اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے لیکن بات اس کی صحیح ہے تو کیا کہیں گے کہ ہم نہیں مانیں گے؟ ہم مانیں گے۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو شیطان کی بھی مان لی۔ آیت الکرسی کی فضیلت آپ نے پڑھی ہے نا؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھجوروں کا، صدقے کی کھجوروں کا نگران چوکیدار مقرر کیا گیا ہے۔ رات کو شیطان انسانی شکل میں آیا، کھجوریں ڈالی لے کے نکل گیا، 2 دن نکل جاتا رہا، تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، پکڑ لیتے رہے، منت سماجت، بال بچہ، بھوک ننگ، یہ وہ چھوڑ دیتے رہے۔ تیسرے دن کہا کہ آج میں نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، جو فیصلہ وہاں سے ہوگا وہی ہوگا۔ تو اس نے کیا کہا؟ کہا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے جس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، کہتا ہے اگر تم آیت الکرسی پڑھ کے سوو گے کبھی بھی تمہاری کوئی چیز چوری نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مانا یا نہیں؟ مان لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی، آپ نے بھی تصدیق فرما دی، فرمایا لقد صدقک وہو کذوب، وہ تو بڑا جھوٹا ہے لیکن تمہیں جو بات کہی ہے یہ سچی ہے۔ ہم تو سچی بات شیطان بھی کبھی کہے تو وہ بھی مان لیتے۔ 4 آدمی بیٹھے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، کسی اور غلط کام میں مشغول ہیں۔ ان 4 میں سے ایک عیسائی ہے۔ اذان کا وقت ہوا، عیسائی کہتا ہے بھائی تمہاری اذان ہو گئی ہے، اب چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ پہلے نماز پڑھ کے آؤ اور بعد میں دیکھا جائے گا کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے۔ عیسائی کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ ماننی چاہیے۔ عیسائی کی بات مانیں گے کیونکہ عیسائی کی بات صحیح ہے۔ انظروا الی ما قال، اس بات کی طرف دیکھو جو کہی گئی ہے، ولا تنظروا الی من قال، اسے چھوڑو جس نے کہی ہے۔ وہ عیسائی ہے، ہوتا رہے، تاش میں تمہارا ساتھی تھا، ہوتا رہے، لیکن اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، وہ ابلیس ہے، کوئی شک نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی قبول کر لیا، چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت فرما دی اور کہا کہ جھوٹا تھا لیکن تمہیں سچی بات کہہ کے گیا۔ لیکن مومن کا عمل یہ ہے کہ جو وہ زبان سے کہتا ہے وہ اپنے عمل سے ثابت بھی کر کے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ چیز، کیوں کہتے ہو اس کام کا جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ہی برا گناہ ہے، کبر مقتا، بہت ہی برا گناہ ہے جو تم یہ کہتے ہو، ان تقولوا، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، جو کہ تم کرو نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے، سخت ناپسندیدہ فعل ہے، گویا کہ یہ منافقین کی ایک علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بچ جاؤ۔ آگے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں، اس کی راہ میں، اس کی خاطر، صفاً، صف بستہ ہو کر، مل کر، ایک مٹھی ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار جس میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو توڑنا، جس میں توڑ پھوڑ کرنا کسی عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بستہ ہو کر اور اس انداز سے کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟
مجاہدین فی سبیل اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رأس الامر الاسلام، دین رأس الامر، دین کا سرا اسلام ہے اور اس کا ستون نماز، وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور دین کی سب سے اونچی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کو اللہ رب العزت نے بہت پسند فرمایا، جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور جہاد ہی کی برکت و بدولت یہ اسلام دنیا میں روز بروز آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا آیا ہے۔ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے شروع میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ساری کوششیں کی گئیں، درجنوں حملے، 36 کے قریب قاتلانہ حملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے، اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اسلام کے سیل نور کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس کے راستے میں دیواریں بنائی گئیں، کوئی بات کامیاب نہیں ہو سکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کر اس اسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اگر وہاں کہیں معاملہ ہم جیسا ہوتا، وہ لوگ ہماری طرح کے ہوتے، تن آسان، ذرا گرمی ہو کوئی کام نہیں ہو پا رہا، ذرا سردی بڑھ جائے کوئی کام نہیں ہو پا رہا، ذرا اچھی غذا نہ ملے کوئی کام نہیں ہو پا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گرمی میں، سردی میں، کپڑے ہیں کم ہیں زیادہ ہیں، جوتے ہیں نہیں ہیں، کھانے کے لیے ہے نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوتے رہے۔ آج ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کوئی فوجی ہے یا غیر فوجی، ملکوں کا سب سے بڑا بجٹ فوج کے لیے، سب سے زیادہ ان کی خوراک اور اسلحہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان فوجیوں کی غذائیں کیا ہوتی تھیں؟ ایک کھجور ہاتھ میں دے دی اور کہہ دیا کہ یہاں سے لے کر تمہیں حفوف جانے تک یہی کھجور ہے۔ 100 کلومیٹر کم و بیش سفر ہے، کہا کہ وہاں جا کے کچھ اور انشاءاللہ ملے گا، تب تک کے لیے تمہارا سفر یہ ہے۔ وہ آدھی کھجور کھا لیتے ہیں، منہ میں کھجور ڈال لی ہے، چباتے نہیں، چبائی تو 1 منٹ میں اندر گئی، منہ میں کھجور ہے، آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے، کھجور کا شیرہ سارا پگھل کر اندر چلا گیا، اب منہ میں کیا ہے؟ صرف گٹھلی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قسم کے حالات میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور انہی کے جہاد کی برکتوں سے اسلام دنیا میں پھلا اور پھیلا، اور اسلام کا نور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں آج موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ پہلے کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ اگر کوئی موقع آیا تو ہم جہاد کریں گے، لیکن موقع آیا تو بھاگتے ہوئے بھی نظر آئے۔ غزوہ احد کے وقت آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ روانہ ہوئے تھے، اور راستے سے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہی رئیس المنافقین، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو واپس لے آیا تھا۔ کہا کہ مرنا ہی تھا تو پھر ہمیں اسلام لانے کی کیا ضرورت تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ لوگ یہ کہتے رہے ہیں ہم جہاد کریں گے، اگر ہمارے لیے یہ ہو جائے تو ہم یہ کر لیں گے، لیکن وہ کر کے نہیں دکھاتے رہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے قرآن کریم میں یہ صورت ہے، سورت نمبر 47۔ سورت نمبر 47 میں آیت نمبر 20
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کچھ ایمان والے وہ ہیں جو کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہو جاتی، کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جو ہمیں یہ حکم دے، جہاد کا حکم دے، ہمارے لیے جہاد کے مسائل بیان کرے اور ہم جہاد کریں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب واقعی صورت نازل ہو گئی اور اس میں قتال و جہاد کا ذکر آ گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اے میرے نبی آپ نے دیکھ لیا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، ضعیف الایمان بلکہ منافقین، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کے ڈر سے کسی کو غشی آ رہی ہو تو وہ دیکھتا ہے سامنے والے۔ پہلے کہتے آ رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو، کوئی آیت نازل ہو، ہمیں جہاد کرنے کا حکم ہو، اور جب اللہ نے جہاد کا حکم نازل کر دیا تو فرمایا کہ یہ تمہیں اے میرے نبی آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آدمی موت کی غشی میں کسی کو دیکھتا ہے، ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا۔ اور یہی بات قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت 77 میں بھی یہی بات بیان فرمائی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے میرے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، قتال و جہاد اور جنگ، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا کہ ان لوگوں سے ڈرتے۔ جہاد کریں گے، جہاد کا کوئی حکم آئے، ہمیں جہاد کا حکم ملے، پہلے یہ کہتے رہے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو فرمایا کہ یہ ڈر رہے ہیں اتنا جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمارے لیے جنگ کرنا فرض کیوں کر دیا۔ پہلے کہتے ہیں کہ جنگ کا کوئی حکم ملے، قتال کا، جہاد کا کوئی حکم آئے، کوئی صورت نازل ہو جس میں یہ حکم ہو، اور جب صورت نازل ہو گئی، حکم ہو گیا تو کیا کہہ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لما كتبت علینا القتال، ہم پر یہ جنگ کرنا تو نے فرض کیوں کر دیا، یعنی اب جنگ سے بھاگ رہے ہیں۔ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں تھوڑی مہلت اور کیوں نہیں دی، ہمیں تھوڑا وقت اور دے دیا گیا ہوتا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کا مال و متاع بہت ہی تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ قرآن کریم کے ان دونوں مقامات پر سورہ محمد آیت 20، سورہ نساء آیت 77، اور یہاں سورہ جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں صف، ان مقامات پر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم تو کیا رہے تھے جہاد کریں گے، جب جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو اب تم بھاگ رہے ہو، جبکہ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کی راہ میں صف بند ہو کر اس انداز سے جہاد کرتے ہیں کہ انہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ مجاہدین کی یہاں
3 صفتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو، جہاد کرنے والا دنیا کے مال و دولت، دنیا کے منصب، کسی ملک کی خواہش، یہ چیزیں اس کا مطمع نظر نہ ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا جہاد فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے دین کی خاطر ہو، پہلی۔ اور دوسری صفن، وہ منظم ہو کر، صف بستہ ہو کر، یہ نہیں کہ منتشر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں دلوں میں موجود ہیں، ایک دوسرے کو مومن مسلمان کہنے کو تیار نہیں، اور کہیں ایک طرح منہ کر لیا کہ ہم جائیں گے، یہ کیا کریں گے جا کے۔ مکمل طور پر صف بند ہو، کسی قسم کا انتشار ان میں نہ ہو، بلکہ متحد اور متفق ہوں، کأنہم بنیان مرصوص، اور ان کی شکل ایسی ہو کہ جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کون سی فوج بن سکتی ہے؟ جس فوج میں منافقین ہوں، وہ فوج جس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں، ان کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ان فوجیوں کا عقیدہ صحیح ہو، اہل توحید ہوں، ایک دوسرے کو اللہ کے لیے چاہنے والے ہوں۔ اگر عقیدہ صحیح ہوگا، توحید پر ان کا ایمان ہوگا، یقیناً وہ لوگ جس طرف بھی منہ کریں گے اللہ رب العزت ان کی مدد کرے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی چھوٹی سی جماعت، صحابہ کرام کوئی لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے۔ پہلا معرکہ غزوہ بدر کتنے لوگ تھے؟ 300 اور کچھ لوگ، 313، مٹھی بھر صحابی، مٹھ بھر سپاہی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے خلوص، ان کے دلوں میں جو ایمان کی قوت ہے، اس کی بدولت اللہ نے مدد نازل فرمائی، اور پورے عالم کفر کو انہوں نے شکست دی۔ وہ 313 تھے تو دنیا پر غالب آ گئے۔ آج ہم کتنے ہیں؟ مسلمانوں کی تعداد معلوم ہے اس وقت کتنی ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب ہے، 1.5 ارب۔ اب 1.5 ارب کہیں تو چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ 1.5 ارب کیا؟ 1.5 ارب آپ اندازہ کریں کہ ٹوٹل دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ 6 ارب۔ پوری دنیا میں انسانوں کی تعداد 6 ارب۔ اب 1.5 ارب سمجھ آتا ہے کہ نہیں کتنا بنتا ہے؟ 1/4 پوری دنیا کے انسانوں میں سے 1/4 صرف مسلمان ہیں، 1/4 صرف مسلمان، اور 3/4 میں 10 مذہب، 10 دین، 10 نظام، 10 ازم کے ماننے والے، ہندو ان میں، عیسائی ان میں، بدھسٹ ان میں، یہودی ان میں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نام ہیں۔ چائنا کے لوگ کوئی اور مذہب لیے ہوئے ہیں، جاپان کے لوگوں کا اور ہے، نیپال کے لوگوں کا اور ہے۔ ایک طرف کئی مذہبوں کو ماننے والے، اور 1/4 1.5 ارب صرف مسلمان ہیں۔ اگر کبھی یہ سارے کے سارے صحیح العقیدہ ہوں، ان کا عقیدہ توحید صحیح ہو، ان کے دلوں میں ایمانی قوت موجود ہو، یقین مانے کہ آج عالم کفر ان کے سامنے آنکھ بھی نہ اٹھا سکے۔ لیکن ایمان کمزور ہے، غذائیں ناپاک ہوتی جا رہی ہیں روز بروز، حلال روزی بہت کم ہوتی جا رہی ہے، سود کا پیسہ ہماری غذاؤں میں شامل، رشوت کا پیسہ ہماری غذاؤں میں شامل، چور بازاری کا پیسہ ہماری غذاؤں میں شامل۔ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، دعائیں نہیں سنی جا رہی۔ یہ تلوار تو کیا اٹھائیں گے، ان کی تو اب دعا بھی نہیں سنی جا، بات ہی نہیں مانی جا رہی۔ ایک عرصہ دعائیں مانگتے رہے،
عراق کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیا ہوا؟ عراق میں جو کافر چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، مسلمانوں کی دعائیں بے اثر۔ افغانستان کے لیے، اور اب کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ سوریہ کے لیے۔ اللہ رب العزت سوریہ کے مسلمانوں کو ظالموں کے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائے۔ دعائیں مانگتے ہیں درسوں میں، دعائیں مانگتے ہیں جمعوں میں، دعائیں مانگتے ہیں مجلسوں میں، ہر موقع پر دعا مسلمان مانگ رہے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ ہماری غذائیں حلال نہیں ہیں۔ غذاؤں میں ہر طرح کی غلط کاری سے آیا ہوا پیسہ شامل۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو آج مسلمان بہت بڑی تعداد میں 56 ملک ہیں، مسلمانوں کے 56 ملک ہیں، ان 56 ملکوں میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور دولت کا کوئی شمار ہی نہیں۔ کوئی چیز ایسی ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ پیسہ ہے، افرادی قوت ہے، مادی قوت ہے، اور اگر یہ کہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں، مسلمانوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ایک ایک آدمی پورا ملک خرید لے۔ کمی کہاں ہے؟ ایمان میں۔ یہ جیب میں کمی نہیں، جیب کے نیچے ایک چیز ہے، وہاں کمی ہے۔ جیبیں بھری ہوئی ہیں، جیبوں کے نیچے جو دل ہے اس میں ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ مسلمان آج ہر اعتبار سے بہت بڑی پوزیشن میں ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایمانی قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے۔ 56 ملک ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار نہیں۔ اتحاد کی کمی، ایمان کی کمزوری، اللہ رب العزت مسلمانوں کی یہ کمزوریاں دور کر دے، یہ بہت بڑی قوت ہے۔ وہ تو صرف 313 تھے، آج تو مسلمانوں کا کوئی شمار ہی نہیں کہ کتنی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بند ہو کر، اس کی راہ میں پہلی شرط کہ اللہ کے لیے جہاد ہو، صفاً صف بندی کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک نظم کے تحت جہاد کریں، اور ان فوجیوں کی پوزیشن کیا ہو؟ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو وہ وقت جب قوم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا یا قوم لما تؤذوننی، اے میری قوم تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور جب وہ راہ راست سے بھٹک گئے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو، اللہ گناہ گاروں کو، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم مجھے اذیت نہ پہنچاؤ۔ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیف پہنچائی تھی قوم نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئیں یا نہیں؟ پہنچائی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئی، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، ہر قسم کی اذیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے کر گھر میں بھیج دیا گیا۔ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی ذہنی کوفت، کتنی بڑی نفسیاتی اذیت ہے۔ کسی کی 2 بیٹیاں طلاق لے کر گھر میں آ جائیں،
باپ بیچارے پر، گھر والوں پر کیا گزرتی ہے بہنوں بیٹیوں والے سمجھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیت دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششیں کی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں پورے خاندان سمیت بائیکاٹ کر کے بند کر دیا گیا، اور وہ انتہائی مشکل وقت 3 سال بچے روتے بلکتے، ماؤں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں، ماں کھائے گی نہیں تو بچوں کے لیے دودھ کہاں سے آئے گا، مائیں بھوکی ہیں، بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ نہیں مل رہا، بچے بھوکے ہیں۔ بچے اتنا بلکتے تھے کہ پھر مشرکین مکہ کو، تاکہ مسلمان نہیں، خود مشرکین مکہ میں سے جو کچھ نرم دل لوگ ہوتے تھے انہیں ترس آ جاتا، اور وہ چھپ چھپا کے تھوڑی بہت مدد کرتے چلے جاتے۔ اتنا ستایا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا تو قوم نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم، مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ اور وہی بات جو ہے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اذیتیں پہنچائی گئی ان میں سے ایک مثال یہاں موجود ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی۔ لوگوں نے اذیتیں پہنچائیں لیکن مسلمانوں نے نہیں، اور ایک اذیت میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے گھر والوں کی طرف سے اذیت پہنچائی گئی، وہ واقعہ معروف ہے نا، تہمت کا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ منافقین نے تہمت لگائی اذیت پہنچانے کے لیے، اور ان منافقین کی تہمت میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، اور ان میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ تھے۔ مسلمانوں سے بھی جانے انجانے میں کچھ اذیت پہنچ گئی، لیکن مسلمان عموماً صحابہ اکرام خاص طور پر بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مطلقاً پورے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو یہ دعوت دی کہ میرے نبی کو کسی بھی طرح کی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ فرمایا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، جو الزام لگایا تھا، جو عیب رکھا تھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے بری کر دیا۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں بڑے ہی باعزت شخص تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے یہاں بڑے باعزت شخص، لوگوں نے الزام لگایا، فبرأہ اللہ، اللہ نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا۔ اور اس الزام کا تذکرہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں میں اس الزام کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ اذیت یا وہ کس موقع پر پہنچائی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے جسم میں کوئی جسمانی عیب ہے۔ لوگوں میں عادت تھی کہ جہاں چاہے کپڑے اتارے نہانا شروع ہو گئے، مل کر اکیلے میں کہیں بھی ننگے نہانے کا رواج عام تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ ان کے یہاں شامل نہیں ہوا کرتے تھے، تو یہ کیا کہتے؟ مشرکین مکہ میں عہد جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو آدمی جوا نہ کھیلتا کرتے بخیل آدمی ہے، بخیل آدمی ہے، پیسے بچانے کے چکر میں اگر کوئی چوری نہیں کرتا تو بزدل ہے، باہر ہی نہیں نکلنا چاہتا۔
جو عیب وہ کرتے، جو نہیں کرتا اس کو الزام دیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام ننگے نہاتے نہیں، عیب دیا گیا، کہا گیا لوگوں میں ننگے نہیں نہاتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، لوگوں میں عیب دیا گیا کہ ان کے جسم میں فلاں کمی ہے۔ شرمگاہ کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگا دیا گیا۔ فبرأہ اللہ، اللہ رب العزت نے انہیں اس عیب سے بری کر دیا۔ وہ بری کیسے کیا؟ صحیح بخاری شریف میں وہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آبادی سے دور، گاؤں سے ہٹ کر، آبادی سے دور جا کر کسی جھیل پر پانی کے کسی حصے پر غسل فرما رہے ہیں، کپڑے اتار کے، ساتھ پتھر ہے کنارے پہ پڑا، اس پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ۔ پتھر پر کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے حکم دیا پتھر کو کہ کپڑے لے کے بھاگو۔ موسیٰ علیہ السلام کپڑے پہننے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ پتھر کپڑے لیے بھاگتا جا رہا ہے، پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور آگے آگے پتھر، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ پتھر کہاں جا کے رکا؟ قوم کے وسط میں، جہاں لوگ موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چاروں نچار پیچھے بھاگتے ہوئے وہاں تک جانا پڑا۔ جو عیب وہ لگاتے تھے کہ جسم میں عیب ہے، برس ہے، ان کے جسم پر چنبل ہے، اس کے جسم میں فلاں کمی ہے، فلاں عضو ناقص ہے، فلاں عضو بڑا، جو کچھ بھی کہتے تھے، پوری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت نے بری کر دیا، غصہ کھایا۔ موسیٰ علیہ السلام امت اسلامیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلالی نبی، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال۔ پتھر رک گیا، کپڑا پکڑا، اور ان کے ہاتھ میں جو عصا رہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا موسیٰ معروف ہے، پورے زور سے پتھر پر عصا مارا، غصے میں آ کر کہ تو میرے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ اس پتھر میں اس عصا کا نشان شامل ہو گیا۔ اتنی قوت کے ساتھ پتھر پر اپنا عصا مارا، اور یہ عصا کوئی عام سا ڈنڈا، یہ لکڑی تو نہیں تھی نا، یہ تو عصا بھی بڑا خاص تھا، اور مارنے والا ہاتھ اس سے بھی زیادہ خاص۔ مارنے والا ہاتھ کون سا ہے؟ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، ایک دوسرے خاندان کا، جھگڑا ختم کرنے کے چکر میں اس نے آواز لگائی، موسیٰ مجھے مار گیا۔ موسیٰ علیہ السلام شامل ہوئے، جا کے دوسرے آدمی کو ایک مکہ مارا، قرآن میں ہے ایک گھونسا مارا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو مکہ مارا، وہ مر ہی گیا۔ اس ہاتھ میں یہ عصا ہو اور پوری جان سے غصے میں آ کر وہ پتھر پہ مارا جائے، پتھر پہ نشان کیوں نہ پڑتا؟ صرف عصا کا نشان نہیں، پتھر کے اندر عصا گھس گیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح بری کر دیا، اور مسلمانوں کو یہ ہدایت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم اس طرح نہ ہو جاؤ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اذیت پہنچائی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اور اللہ نے بری کر دیا اس عیب سے جو کہ انہوں نے لگایا تھا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑے باعزت معزز تھے۔ اسی طرح انبیاء کو مختلف طریقوں سے ستایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئیں، تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کیا گیا، اذیتیں پہنچائیں گئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی لاڈلی قوم، اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی لاڈلی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے لاڈ دیکھے قوم کے، لیکن قوم نے اذیتیں پہنچائیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس طرح نہ ہو جاؤ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اذیتیں پہنچائی تھی، تم اپنے نبی کو ایسی اذیتیں نہ پہنچاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی آنکھ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔
ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری بیوی مجھے گالیاں دیتی ہے، میرے دوستوں کے سامنے، اور مجھ پر جہنمی کا دعویٰ بھی کرتی ہے۔ میرا خیال ہے وہ کہتی ہوگی کہ تو جہنم میں جائے گا، یہی دعویٰ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو خیر کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس خاتون کو ہدایت عطا فرمائے، جو اپنے شوہر کو گالی دیتی ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، لیکن اگلے جملے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بھائی میں بھی کوئی اتنی خیر نہیں ہے، اس کے دوستوں کے سامنے گالیاں نکالتی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ دوست اور یہ سارے مل کے اکٹھے بیٹھتے ہیں، پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں۔ سمجھ آتی ہے بات یا نہیں؟ اپنا عیب آپ نکال لیجئے، اللہ تعالیٰ خاتون سے بھی عیب نکال لے گا۔ بہر صورت خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کا احترام کریں۔ شوہر کا اتنا مقام بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کبھی غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شاید اسی حدیث کی بنا پر کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، مجازی، اصلی نہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں، اس لیے بیوی بھی نہیں کرے گی اور بیٹا اپنی ماں کو باپ کو بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اس حدیث شریف میں شوہر کا مقام بیوی کے لیے بڑا ہی واضح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے، رات بھر ناراض کیے رکھتی ہے، رات بھر اللہ کی طرف سے اس پر لعنتیں برستی رہتی ہیں جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ یہ تو ہوا بیوی کے حوالے سے، اور پہلے ایک بات میں نے کہہ دی ہے شوہر کے حوالے سے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سدھارے، اپنے عیب اپنی کمیاں دور کرے۔ بے پردگی کا یہ سلسلہ جو نظر آ رہا ہے سوال میں سے ہی کہ میرے دوستوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، آپ اگر اپنی بیوی کو پردے میں رکھیں تو دوستوں کے سامنے گالیاں آپ کو کھانی نہ پڑیں۔ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ ایک پاک و ہند میں حرام قسم کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں حلال اور حرام، حلالہ وہ ہے جو کہ حرام ہے، حلالہ وہ ہے جو باعث لعنت فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے، پھر بھی کہیں گے یہ حلالہ ہے، یہ تو حرامہ ہونا چاہیے تھا، حلالہ کی بجائے اس کا نام حرامہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک طریقہ بتایا تھا، ہم نے اپنا ہی رنگ چڑھا دیا۔ قرآن کریم کو بھی ہم نے لقمہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، مولوی حضرات نہ اللہ کو معاف کرنے کو تیار ہیں، نہ رسول اللہ کو معاف کرنے کو تیار ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے، اپنا طریقہ اور اپنی مرضی شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ ایک طلاق دی، رجوع کر لیا، 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیا، اس کی بیوی ہے، پھر دوسری طلاق دے دی، پھر 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا، اس کی بیوی ہے، اور اگر کبھی تیسری طلاق بھی دے بیٹھا اب رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ اب ڈائریکٹ یہ اس عورت کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتا، بلکہ کب واپس آئے گی؟ حتی تنکح غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت اب کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ مرد بھی اسے طلاق دے دے یا یہ اس سے بیوہ ہو جائے، اس سے بیوہ ہو جائے یا وہ طلاق دے دے۔ اب یہ تو تھا اللہ تعالیٰ کا حکم نارمل سے، بیوہ ہو کے آ جائے ٹھیک ہے، دوبارہ نکاح کر لیں۔ جیسے عورت یہاں 3 مرتبہ طلاق لے چکی ہے اور سدھرنے کی طرف نہیں آ رہی، وہ تیسری جگہ جا کے بھی کہاں سدھرے گی؟ یہ بھی تو ایک چانس ہے نا۔
اور اگر آدمی ہی غلط تھا، ہر مرتبہ طلاق دیتا ہے، تو یہ واپس کیوں آئے گی؟ اگر صرف آدمی اپنی غلطی سے بار بار طلاق دیتا ہے، چوتھی مرتبہ عورت آنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت کی غلطیاں تھیں تو یہ یہاں کر رہی ہے، وہاں بھی جا کے کرے گی، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، عدت گزارے، واپس آ جائے۔ ایک نارمل سا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا تھا۔ ہمارے مولوی نے اس میں اپنی طرف سے اتنا حصہ ڈال دیا، 4 دن کے لیے نکاح۔ حکیم صاحب کہتے ہیں 1 رات کے لیے، 4 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 1 دن کے لیے اگر طے کر کے 1 2 3 4 5 6 7 دن کے لیے نکاح کرتا ہے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ متع کہیں گے نا۔ اب اگر شیعہ متع کرے تو وہ حرام ہے، اور ہمارا مولوی کرے تو وہ حلال ہے۔ کسی مقررہ مدت میں کے لیے نکاح کرنا متع ہے، اور شیعہ کے یہاں حرام ہے، ہمارے مولوی نے اس کو حلال کر رکھا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کے یہاں حرام ہے، وہ ہمارے یہاں بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلل اور محلل لہو، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، سابقہ شوہر اور موجودہ شوہر، دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور جو موجودہ شوہر ہے، 3 روزہ شوہر، 6 روزہ شوہر یا ہفتہ روزہ شوہر، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے جو شوہر آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیس المستعار، یہ تیس مستعار کرائے کا سانڈ ہے۔ کرائے کا سانڈ انسان ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانور کے ساتھ تشبیہ دی۔ کرائے کا سانڈ، نبی حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہیں، حلالہ کروانے والے اور کرنے والے دونوں پر لعنت بھیجیں، اور ہمارا مولوی اس کا نام حلالہ رکھے۔ یہ ہے بھائی حلالہ۔ طلاق کے بعد بیوی سے دوبارہ شادی کے لیے کیا شرائط؟ شرائط میں نے بتا دی ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا۔ اگر 3 طلاقیں واقعی صحیح سنت کے مطابق ہو گئیں، طلاق مغلظہ ہو گئی، وہ عورت کسی اور جگہ شادی کرے، وہاں سے مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، تو یہ پلٹ کے آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ امین بھائی جامع کبیر والے ساتھی کی والدہ پاکستان میں انتقال کر گئی ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرا سوال ہے، اس نئے سال کا کسی کو مبارکباد دینا کیسا ہے؟ پچھلے جمعہ میں جامع عثمان بن عفان میں ہمارا یہی موضوع تھا۔ مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے، وہ CD آڈیو ویڈیو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، ہمارے ویب سائٹ پر بھی کچھ دنوں میں آ جائے گی۔ غیر مسلم ہندوؤں کی ہولی دیوالی ہو، عیسائیوں کا کرسمس یا نیو ایئر ہو، جو کل وہ بھی نکل گیا نا، پرسوں ترسوں 25 تاریخ کو کرسمس نکلا، پھر پہلی کو، بلکہ 31 اور پہلی کے درمیان میں راتوں رات نیو ایئر بھی نکل گیا۔ اور اسی طرح سکھوں کا بھی کوئی دن ہوگا، یہودیوں کے دن ہیں، غیر مسلموں کے کسی بھی قوم یا مذہب سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم کے تہوار پر اسے مبارکباد دینا حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور دور حاضر کے علماء میں سے علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کوٹ کی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ ان میں سے ہو گیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا کم از کم حال وہو منہم فہو منہم، وہ ان میں سے ہو گیا، کم از کم حال یہ ہے کہ اگر کافروں سے مشابہت کرے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کافروں سے مشابہت کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو کہا جائے کہ ہولی مبارک، دیوالی مبارک، کرسمس مبارک، تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو۔
یہی ہوگا نا، میں بھی ٹھیک ہوں تم بھی ٹھیک ہو، میرا مذہب بھی برحق ہے، دین بھی برحق، تیرا بھی برحق ہے۔ باطل کو برحق کہنا، ماذا بعد الحق الا ضلال، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حق کے بعد صرف ضلالت ہے، گمراہی ہے، حق نہیں ہے۔ کیا امام نماز میں فاتحہ کے بعد سجدہ کرنا چاہیے جس میں مقتدی فاتحہ پڑھ سکے؟ کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ دور حاضر کے بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح سند سے یہ سکتہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر قبول کر لیا جائے کوئی امام سکتہ کر رہا ہے تھوڑا سا تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ اگر ساتھ ساتھ نہیں پڑھ رہا اس سکتے میں پڑھ لے، اگر ساتھ ساتھ امام سکتہ دے رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اور سانس لیتا ہے، اس سانس لینے کے دوران آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ لیجیے۔ اور ایک تیسری جگہ ہے، بر صغیر پاک و ہند کے معروف علماء میں سے علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اسے پڑھ ہی لینا چاہیے، چاہے محلے ثنا میں کیوں نہ پڑھ لیں۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ نہیں دیتا، ہر آیت کے بعد سکتہ نہیں کرتا، رن تھرو قسم کا امام ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے وللضالین تک رکتا ہی نہیں، ایسے امام بہت ہیں۔ اگر ایسا امام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک چھوڑ دو اور تم سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے کہ ثنا چھوڑ دو، فاتحہ پڑھ لو۔ اور اگر کوئی یہاں بھی ثنا کی جگہ بھی نہیں دیتا، اللہ اکبر الحمدللہ، تراویح میں آپ دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ نہ ثنا نہ سکتہ نہ وقفہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو نسخہ بتایا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی ثابت ہے، کوئی ممانت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، تم بغیر آواز کے اپنے نفس میں پڑھتے جاؤ، ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ممانت کس چیز کی ہے؟ امام بلند آواز سے پڑھے، پیچھے سے کوئی بلند آواز سے پڑھے تو امام کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا تھا کہ میں بھی کہوں کہ میرے لیے رکاوٹ کون بن رہا ہے، اور یہ جہری نماز ہے۔ جہری نماز میں پیچھے صحابی بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو، اور سورہ فاتحہ بہرحال پڑھنی ہے ان چاروں طریقوں سے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں وقفہ مل گیا وہاں پڑھ لے، اب اماموں کی عادت کا تو پتہ چل جاتا نا، ایک نماز میں نہ چلا تو دوسری میں چل جائے گا، کتنا وقفہ دیتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لو، ہر آیت کے بعد وقفہ دیتا ہے وہاں پڑھ لو، یہاں بھی نہیں تو ثنا چھوڑ دو وہاں پڑھ لو، اور یہاں بھی وقفہ نہیں ملتا تو اس کے ساتھ ہی پڑھتے رہو، وہ بلند آواز سے پڑھے آپ بغیر آواز کے۔ اور ظہر اثر میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو نہ امام کی آواز آ رہی ہے نہ آپ کی۔ اور کیا رمضان میں تراویح میں امام نان سٹاپ ہوتا ہے؟ یہ انہوں نے بھی امام کو پہچانا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں تو امام نان سٹاپ ہوتا ہے، وہاں کس طرح مقتدی فاتحہ پڑھے؟ میں نے بتا دیا نا، اگر کوئی نان سٹاپ ہے تو اس کے ساتھ پڑھتے جائیں، وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے آپ بغیر آواز کے پڑھیے۔ شیخ عبدالسلام صاحب واپس آ گئے ہیں، ان کا پروگرام اسی مسجد میں ہر اتوار اور منگل کو عشاء کے بعد ہوا کرے گا۔ مولانا عبدالسلام صاحب آپ جانتے ہیں نا، جالیات والے جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ چھٹی گئے ہوئے تھے اور وہ واپس آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، اور ان کا درس جو ہے یہاں ان کا درس ایک اتوار اور منگل ایک دن ہوا کرتا تھا،
ایک میں شیخ شمس الزمان صاحب ہیں، ایک میں شیخ عبدالسلام صاحب. یہ ڈیٹیل آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ وہ کون سے دن میں ہوتے ہیں. دعا میں یہ کہنا کہ یا اللہ رسول صاحب کے صدقے سے یا طفیل سے میری دعا قبول فرما، یہ جائز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. دعا بغیر کسی کی طفیل، بغیر کسی کے صدقے کے دعا ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ پر کسی کا زور نہیں ہے، یا کسی کا ہے؟ اللہ پر کسی کا زور نہیں. ڈائریکٹ مانگیے یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا پھر اپنے عمل کو پیش کیجیے. یا اللہ میں تیرے نبی کا ماننے والا ہوں، یا اللہ میں تیری توحید کا اقرار کرنے والا ہوں. جو 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے، انہوں نے کسی کا نام لیا تھا؟ اپنے نبی جس کو مانتے ہیں وہ ایسا کرے؟ نہیں، اپنا عمل پیش کیا کہ یا اللہ میرا عمل، یا اللہ تو جانتا ہے تیرے لیے اگر یہی بات صحیح ہے، یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما. تینوں کو اپنے اپنے عمل کے ذکر کرنے کے نتیجہ میں اللہ نے ان کو غار سے نجات دی تھی. لہذا یہ طفیل یا صدقہ یا یہ الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.